یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا مختصر ہے، دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک کو، روڈ کو کراس کرنے والا رہتا ہے، تو شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ رحمت کے دنوں میں کوئی زحمت کا انتظار نہ کرو، تندرستگی کی زندگی میں بیماری کا انتظار نہ کرو، اور بیماری کے زندگی میں موت کا انتظار نہ کرو۔ معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مسافر دنیا میں رہتا ہے، جیسے مسافر کہیں رہتا ہے، اس کے پاس مال و متاع نہیں ہوتا، وہ بس گزارا کرتا ہے، زندگی کا سامان ہوتا ہے، اور اگر کوئی تندرست ہے تو اس سے پہلے کہ اس کو بیماری آئے پہلے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو موت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے، کیونکہ جو دنیا ہے وہ مختصر ہے، اللہ کی نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مولانا روم نے مثال دی، ایک فرمانے لگے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے پیچھے شیر لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک سامنے کنواں تھا اس میں چھلانگ لگا دوں کیونکہ شیر کنویں میں نہیں آتا، اور میں کنویں میں چلا جاتا ہوں، شیر سے بچ جاؤں گا۔ جب وہ کنویں کے کنارے پر گیا تو اس میں بہت بڑا نانگ بیٹھا ہوا تھا، اژدہا بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اگر وہ کنویں میں جاتا ہے تو سانپ اس کو کھاتا ہے، اور اگر کنویں سے باہر رہتا ہے تو شیر اس کو کھا جاتا ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا، بھئی ایک درخت کھڑا ہے، اس کی ٹہنی پکڑ کے درخت پہ چڑھ گیا، اور جیسے درخت پہ چڑھا اس کو یہ بات بھول گئی کہ یہ ٹہنی کمزور ہے، اور دو چھوٹے چھوٹے چوہے جس ٹہنی پہ وہ بیٹھا ہوئے اس کو کتر رہے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ نہ چوہے کی طرف غور کیا، شیر بھی اس کو بھول گیا، اور وہ کنویں اور گڑھے کا سانپ بھی اس کو بھول گیا۔ اس درخت کے اوپر خوبصورت پھل لگے ہوئے تھے، ان کو کھانے میں وہ ایسا بے خبر ہوا کہ وہ شیر کو بھی بھول گیا، وہ کنویں کو بھی بھول گیا، وہ سانپ کو بھی بھول گیا، وہ جو درخت، وہ جو چوہے تھے کترنے والے، اس ٹہنی کو، اس کو بھی بھول گیا۔ اس نے کہا شاید اب میں پھل کھا رہا ہوں، یہ زندگی میری جو ہے ختم نہ ہونے والی ہے۔ وہی پتہ چلا کہ چوہوں نے اس کو جناب والا وہ ٹہنی کتر ڈالی، اور وہ جب نیچے گرا تو شیر نے اس کو پھاڑ کے اس کو چیر پھاڑ کے کنویں میں پھینک دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہی ہماری زندگی کا حال ہے کہ ہمارے پیچھے اسرائیل علیہ السلام ہے، ہماری روح قبض ہونے والی ہے، قبر میں ہم نے جانا ہے، بچھو ہیں، اور دنیا کی رنگینی اور رعنائیوں میں اتنے ہم گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، اور پتہ وہی لگتا ہے اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔
آج کل تو عالم یہ ہے، اکثر دوست محفلوں میں ملتے ہیں نا رات کو، صبح پتہ چلتا ہے فوت ہو گئے، یعنی اتنا کثرت سے اموات ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتا، جب تیرے پاس فرشتہ آئے گا تیری روح قبض کرنے کے لیے تو تو اس کو کہے گا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں تیاری کر لوں توبہ کرنے کی؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا جب قبر میں جاؤ گے نکیرین آئیں گے تم سے سوالات پوچھنے کے لیے تو تم کہو گے ابھی ٹھہر جاؤ میں تھوڑی تیاری کر لوں، تمہیں مہلت دیں گے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جب تجھے پتہ ہے کہ مہلت نہیں ملنی تو پھر تو ابھی سے تیاری کیوں نہیں کرتا؟ ابھی تو نصیحتیں پوچھتا پھر رہا ہے۔ نصیحتوں کا زمانہ نہیں، اب عمل کا زمانہ ہے کہ آج ہی سے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمودات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر چلتے ہوئے ہم اس دنیا کو عارضی ٹھکانا۔ ویسے تو انسان جو ہے یہ عالم ارواح میں تھا، پھر باپ کی پشت میں آیا، پھر ماں کی شکم میں آیا، پھر اس دنیا میں آیا، پھر دنیا سے قبر میں گیا، قبر سے برزخی منازل تلاش کرتا ہوا پل صراط پہ جائے گا، پھر مقام میزان پہ جائے گا، پھر مقام شفاعت پر جائے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ یہ مرا کب تھا؟ یہ تو منتقل ہوتا آیا ہے، منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ تو مسافر ہے، اس کی ایک منزل نہیں ہے، ایک ٹھکانہ نہیں ہے، ایک جگہ پہ پڑاؤ نہیں ہے، ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اس نے ایسے گزرتے ہی رہنا ہے، اس کے انتقال کرتے رہنا ہے، منتقل ہوتے رہنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں تم تو دنیا اکٹھی کرتے ہو اور پوری کائنات جن کے قبضہ قدرت میں اللہ نے دی ہوئی تھی، اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو مختار بنایا ہوا تھا، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم کھجور کھاتے پانی پی کے گزارا کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کئی مہینوں بعد ہمارے گھر میں گوشت آیا کرتا تھا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر سنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری اولاد کو آل محمد کو اتنا رزق عطا کر کے ان کا رشتہ حیات برقرار رہ سکے، یعنی فراوانی نہیں، ان کا رشتہ حیات برقرار رہ سکے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی صحت مند انسان کو دیکھو تو تم نظر کمزور پر کیا کرو، اور جب کسی مالدار کو دیکھو تو جس کے پاس رزق کی کمی ہے اس کو دیکھا کرو گے، پھر تم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضور بہترین شخص کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو مگر کھاتے میں گناہ زیادہ ہو، اور سب سے خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی عمر تو کم ہو لیکن اس کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے رہنے کی جگہ ہے، پسندیدہ جگہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ دنیا میں آ گیا ہوں شاید جنت میں آ گیا ہوں، لیکن مومن یہ کہتا ہے کہ میں قید خانے میں ہوں، کہ کس وقت اس قید سے جان چھوٹے گی اور میں اپنے رب کی پاس چلا جاؤں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کشتی جو ہے وہ دنیا میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے کشتی، تو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، اور جیسے ہی کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے یہ ڈوب جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ مینار نور دیا ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو کہ تمہارے دل میں دنیا نہ ہو، تم دنیا میں گزر کرو، کیونکہ زندگی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور میں پچھلے جمعے پر بھی درس تصوف میں ایک بات بتا رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تو یہ 70,000 سال سجدے میں رہی، اور 70,000 سال کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا بتا میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ تو دنیا نے کیا جواب دیا؟ میرے مالک میرا تجھ سے وعدہ ہے جو تیرا عاشق ہوگا اس پر میں عاشق ہو جاؤں گی، اس کے اوپر میں برسوں گی، پانی کی طرح، پانی کے قطرات کی طرح اس کے اوپر میں برسوں گی، اور جو میرا عاشق ہوگا میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کروں گی، قبر میں بھی ذلیل کروں گی، حشر میں بھی ذلیل کروں گی۔ یہ دنیا جو ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عورت کی شکل میں ملی ہے، اور اس کے عجیب و غریب شکل تھی۔ دنیا کوئی حسین نہیں ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، جو اس دھوکے میں پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جو اپنی شان کے بہت بڑے مالک ہوا کرتے تھے، ناز و نخرے اور نام سے دنیا میں چلتے تھے، آج قبرستان چلے جائیں تو ان کی قبر بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ وہ ایک بابا ایک دن بازار میں بیٹھا رو رہا تھا، مجذوب تھا، بہلول اس کا نام ہے، بازار میں رو رہا تھا، کسی صاحب دل نے اس کو دیکھا۔ اگلے دن قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا تو کسی صاحب دل نے سوال کیا کہ بابا تو عجیب آدمی ہے، کل بازار میں بیٹھا رو رہا تھا، آج قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو اس بابے نے، بہلول نے، اس دانا نے، اس مجذوب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے جب میں کل گیا تھا بازار کے اندر تو اللہ کی رحمت آواز مار رہی تھی، اے بازار میں آنے والوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کا جو کل اس کی رحمت تو متوجہ تھی لیکن یہ لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے۔ آج جب ان کو چھپا کر قبرستان میں لایا گیا ہے، کفن اس کے چہرے پہ ڈال کر، یہ آنا نہیں چاہتے تھے مگر آج قبرستان میں لے آئے۔ آج قبر میں مردے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اس سے بڑی امیدوں کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ کل اللہ کی رحمتیں آواز مار رہی تھی، یہ توجہ نہیں کرتے تھے، آج یہ آوازیں مار رہے ہیں، رحمت توجہ نہیں کر رہی۔ کل بازار والوں کو دیکھ کے رو رہا تھا، آج قبرستان والوں کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ قبرستان میں جایا کریں، خصوصاً ان لوگوں کی قبروں پہ جا کے بیٹھا کریں، مقام عبرت ہے، ان کے بارے سوچا کریں جو کبھی زمین کو کہتے تھے تو چل تو میں چلوں گا۔ ان لوگوں کے بارے میں دیکھا کریں جن کے معاشرے میں بڑی عزتیں تھیں، پتہ نہیں کتنا ناز و نخرے سے وہ دنیا پر عروج کرنے والے لوگ تھے، لیکن آج ان کی قبر میں قبر کا نام و نشان نہیں ہے، قبر مٹ جاتی ہے۔ اچھا میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اکثر جانا ہوتا ہے نا قبرستان میں تو 10 محرم پہ میں ایک نہیں دو نہیں کوئی 5-10 آدمیوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جب وہ اپنے والدین کی قبر پہ گئے تو لوگ آ کے لڑ پڑے، یہ ہمارے باپ کی قبر ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کی قبر ہے۔ سبب کیا ہے کہ جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اس نے رب کو بلایا ہوتا ہے اور رب ان کی یاد کو بلا دیتا ہے، ہوتی اولاد ہے۔ آپ اندازہ لگے جن کے بغیر آپ زندگی میں جی نہیں سکتے تھے، کتنے ایسے لوگوں کو قبرستان میں دفن کر کے آئے اور آج وہ یاد ہی نہیں ہے، ان کی یاد ہی نہیں آتی، ایک خواب یا افسانہ لگتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، اور اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف گئے نا تو وہاں حق فرید یا فرید کے نعرے لوگ لگا رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور یہاں پہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، آپ ان کو روکتے نہیں؟ آپ صوفی تھے، عاشق رسول تھے، سید تھے، عالم عمل تھے، آپ نے فرمایا میں یہاں پہ فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین ساری زندگی حق اللہ یا اللہ کے نعرے لگاتا ہے، آج مومنین کے قلوب سے اللہ کی طرف سے آواز حق فرید یا فرید کی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا قیامت تک ذکر کرتا رہوں۔ تو قبریں ان کی زندہ رہتی ہیں جو قیامت تک ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ عطر کی دکان پہ، عطر کی ان کی اپنی دکان تھی، خوشبو کی دکان تھی۔ پہلے تو یہ عطار تھے، صرف عطر بیچنے والے تھے، بعد میں یہ صوفیاء کے امام بنے، اولیاء کے امام بنے ہیں۔ پہلے میں تقریر چونکہ حدیث سے کر رہا تھا، اس موضوعات سے روز سے میلاد آپ سنتے رہے، ہٹ کے تقریر تھا، تو میں نے سوچا آپ شاید سو گیا، میں تقریر کو تبدیل کر رہا ہوں، آسان تقریر کر رہا ہوں تاکہ بات بھی سمجھ ہو جائے، موضوع بھی قائم رہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار عطر کی دکان پہ کام، اپنی دکان تھی ان کی، عطر بیچا کرتے تھے، پہلے صرف عطار تھے، پھر اولیاء کے امام بنے۔ زندگی بدلنے کا واقعہ یوں ہے، آپ نے تذکرۃ الاولیاء بھی کتاب لکھی ہے جو حضرت فرید الدین عطار کے نام سے آج بھی بازار میں مل جاتی ہے، اوریجنل تو عربی میں ہے لیکن اس کے تراجم مل جاتے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی دکان پہ کھڑا تھا، ایک مجذوب آتا ہے، وہ ایک ایک شیشی کو بغور دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بابا خیر تو ہے، تم نے عطر خریدنا ہے؟ اس نے کہا نہیں،
عطر نہیں خریدنا، میں تیری جان کی فکر کر رہا ہوں، تیری جان ان شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، اور جب اجل آئے گی اور تیرے مرنے کا وقت قریب آئے گا تو کبھی کسی خوشبو کی شیشی میں ڈوبا ہوا ہوگا، کبھی کہیں ڈوبا ہوا ہوگا، کبھی کسی شیشی میں، تیری تو جان ان شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے تو تیری جان کی فکر ہے، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا بابا تو اپنی جان نکلنے کی فکر کر، تو ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ اس نے کہا میری جان اتنی مشکل سے نہیں نکلتی، تو کہتا ہے تو میں مر جاؤں۔ میں نے کہا بابا مر جا۔ اس نے وہیں پہ اپنی گودڑی بچھائی، لیٹا، وہ فوت ہو گیا، کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا میں نے کہا یہ میری دکان کے آگے مر گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے مارا ہے؟ پھر کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے نہ مرنے دیتے ہو نہ جینے دیتے ہو، جو ان کے ولی ہیں وہ رہتے بھی ان کی مرضی سے، جیتے بھی ان کی مرضی سے، مرتے بھی ان کی مرضی سے۔ فرماتے میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اچھا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کے ناز اتنے برداشت کرتے ہیں، جب چاہیں مر جائیں، جب چاہیں اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ پھر آپ کی زندگی بدل گئی، پھر آپ صحرا میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے درجہ ولایت پر فیض ہو گئے۔ لیکن کہتے تھے لوگوں، وہ جو بابا میری دکان پہ آیا تھا اس نے مجھے مار کے بتا دیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو امر ربی سے واقف ہوتے ہیں، وہ مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، مٹتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، بلک کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک دن گھر میں سو رہے تھے تو محل کی چھت کے اوپر لوگوں کے دوڑنے کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھنے لگے ارے میرے محل کی چھت پہ آنے والے کون ہو؟ اس نے کہا جناب میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے ارے نادان، کیا کبھی محل کی چھت پر بھی اونٹ گم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نادان میں نہیں ہوں، نادان تو ہے، اگر محل کی چھت پہ اونٹ گم نہیں ہوتے تو نرم بستروں پہ خدا بھی نہیں ملتا، نرم بستروں پہ خدا نہیں ملتا، یہاں چھوڑنا پڑے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بننا پڑے گا، تو پھر دیکھ تیرے رب تجھے ملے گا، ایسے نہیں ملتا۔ یہ بات دل کو لگی، چوٹ لگی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بادشاہ وقت تھے، بادشاہت کو چھوڑا اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے۔ اب دریائے دجلہ کے کنارے اللہ اللہ کر رہے ہیں تو پرانے وزیروں میں سے کوئی شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم بن ادم تجھے کیا ملا؟ تو نے بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری کا روپ اختیار کر کے آج بیٹھا ہوا ہے دریائے دجلہ کے کنارے، تجھے کیا ملا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو آپ کے پاس ایک زنگ آلود سوئی تھی، آپ نے وہ دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ جیسے دریائے دجلہ میں پھینکی نا، فرمایا او مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ سائل سوال کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ مچھلیوں نے سونے کی، چاندی کی، مختلف قیمتی دھاتوں کی سوئیاں لے کر آپ کے سامنے آئی، فرمانے لگے مچھلیوں مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، چاندی کی نہیں چاہیے، یہ دھاتوں کی بنی ہوئی سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری وہی زنگ آلود سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مچھلی وہ سوئی لے کے اپنے منہ میں آپ کی خدمت میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ بادشاہت اچھی تھی کہ لوگ ڈر کے عزت کرتے تھے، یہ بادشاہت اچھی ہے کہ یہ آبی مخلوق بھی میری تابعداری کر رہی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک چھوٹا سا خوبصورت واقعہ لکھا، فرمایا ایک بادشاہ وقت تھا تو اس کی ایک نکرانی تھی جو اس کے لیے روزانہ بستر ایسا بچھاتی کہ اس کے اوپر پھول اور پتیاں رکھی جاتی۔ تو ایک دن وہ بادشاہ گیا ہوا تھا اپنی دربار میں، تو اس نے سوچا میں اس کے اوپر لیٹ کے تو دیکھوں کیسی نیند آتی ہے۔ تو وہ نوکرانی جب سوئی نا تو اس کو نیند آ گئی، اتنے میں وہ بادشاہ وقت آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ عورت میرے بستر پر سوئی ہوئی ہے، اس نے ایک درہ اٹھایا، چابک اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کے جسم پہ سوئی ہوئی عورت کو چابک لگے تو وہ جناب زارو قطار رونے لگی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب وہ بادشاہ وقت کا چابک رک گیا، اس نے کہا وہ میری خادمہ بتا تو صحیح، پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور روئی تو میں اپنے مقدر پہ ہوں کہ میں اس بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی تو آپ نے مجھے چابک مارے، اور ہنس اس لیے رہی ہوں جو ساری زندگی سوتا ہے قبر میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ میں ہنس تیرے انجام کو رہی ہوں، رو اپنے مقدر کو رہی ہوں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جس طرح زندگی بسر کی ہے وہ عارضی طور پہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے اور شام سے بڑی فتوحات ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑے صاحب علم و عقل اور دانشور لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام دورے پر گئے کہ جا کے دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہیں۔
تو کسی نے پوچھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو شام کے دورے پہ جا رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار شام میں نا بڑی فتوحات ہوئی ہیں، مجھے وہاں کے معاملات دیکھنے سے زیادہ اس بات پر جو ہے میں جا رہا ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا گھر کیسا ہوگا، وہ کیسے گھر میں رہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے معاملات دیکھے، وہاں کے حالات دیکھے شام کے، تو فرمانے لگے کہ مجھے آپ نہ اپنا گھر دکھائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو پیدل لے کے چلے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کافی سفر طے کر گئے، شام سے دور چلے گئے، دمشق کے قریب پہنچ گئے تو دیکھا ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی ہے۔ آپ فرمانے لگے اے فاروق اعظم یہ میرا گھر ہے۔ جب اندر گئے ایک مصلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، وضو کرنے والے برتن کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح میں مدینے سے چل کے آیا ہوں کہ شام میں آپ رہتے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا میں نے گورنر بنایا ہے، اتنی بڑی فتوحات ہے، آپ تو کسی محل میں رہتے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بڑے برتن ہوں گے، بڑے ناز و نخرے سے رہتے ہوں گے۔ اس نے کہا حضور جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور جس کو یہ پتا ہو یہ زندگی عارضی ہے تو وہ کہاں اتنے محلوں میں رہے گا، اس نے تو جھونپڑی بنانی ہے۔ اور میں نے کہا آپ کھاتے کیسے ہیں، کیا چیز کھاتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تو آپ نے جھونپڑی کے اندر سے نا دن کے ہٹائے تو ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس کے اندر کئی دن کی خشک روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے حضور یہ ٹکڑے میں بھیگے ہوئے اس لیے کھاتا ہوں، ایک عورت مجھے کئی دن روٹیاں پکا دیتی ہے، 10-15 دن کے بعد میں ان ٹکڑوں کو بھگو کے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ دنیا کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے امور سلطنت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، مخلوق خدا کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، میں وقت بچانے کے لیے خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھاتا ہوں تاکہ میرا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو، میں اپنی جو آپ کی اور اپنے نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے اس کو پورا کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا، دنیا کہتے کس کو ہے، دنیا کی تعریف کیا ہے؟ یعنی پوری تقریر کا لباب یہ ہے، آپ کہیں کہ بھئی حدیثیں بھی پڑھ دیں، اس کے اوپر کچھ واقعات بھی بتا دیے، مگر جو ڈیفینیشن ہے دنیا کی وہ نہیں بتائی، دنیا کہتے کس کو ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے دنیا کی تعریف کیا ہے، دنیا کہتے کس کو ہے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور دنیا کہتے کس کو ہے؟ فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، یاد رکھنا یہ دنیا خدا سے غفلت کا نام ہے۔ نئے کماش و نکرہ و فرزند و زن، یہ بیوی بچے، یہ دولت، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ ہر وہ چیز جو دنیا سے غافل کر دے اس کو، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے، ہاں اگر یہ بیوی بچے خدا سے غافل کر دے پھر یہ بھی دنیا ہے، یہ دولت خدا سے غافل کر دے یہ دنیا ہے، اولاد خدا سے غافل کر دے یہ دنیا ہے۔ مولانا روم نے سمجھایا جو چیز تمہیں خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اور جو تمہیں خدا سے ملا دے وہ حقیقت ہے۔ بس یہ یاد رکھیں، یہ تعریف پلے باندھ رہے ہیں۔ آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا سے جو چیز بھی غافل کرے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں خدا سے غفلت ہوتی ہے تو دنیا ہے، اور آپ دنیا میں رہتے ہیں دکان پہ بیٹھتے ہیں آپ کا خیال حج کار ول دل یار ول، جو دم غافل سو دم کافر۔ اگر آپ ہر وقت خیال یار میں رہتے ہیں، آپ ہر سانس کو ذکر الہی میں گزارتے ہیں، اور اللہ نے اپنے مردوں کی نشانی قرآن میں بیان کی ہے، اور میں مرد وہ ہوتا ہے جو بیٹھا بازار میں ہوتا ہے مگر خیال ہے اس کا یار کی طرف ہوتا ہے، بیٹھا دنیا میں ہوتا ہے مگر سنتے تھے یار کا گھر عرش بری ہے، جب دیکھا نہ مکان ہے نہ مکی ہے، مازاق کا سرما ہے آنکھیں بھی کھلی ہیں، بیٹھا ہے بازار میں مگر پردہ نشی ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے دنیا میں مصروف ہے، مگر وہ ایسا ہے کہ اس پردہ نشی سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، ہر سانس کے ساتھ اپنے یار کا ذکر کر رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ سانس لے رہا ہے مگر وہ سانسوں کی مالا پر اپنے محبوب کا نام جپ رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کرتے کرتے ہر لمحہ سانس کے ساتھ، ہر وقت خیال کے ساتھ لوگ جو ہیں خدا کو پا گئے ہیں، اور ہم دنیا میں رہ کر خیال کسی اور طرف رکھتے ہیں۔ جو خیال وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، جو ہر وقت اپنے رب رسول اور اپنے شیخ کے خیال میں رہتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں، قبروں کا نور بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ ایسے کبھی بیٹھ کے نا تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچیں تو صحیح،
یار جس کو 2 گھنٹے پہلے دفنایا اس کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا. اب رات آپ جن کو دفنا کے قبرستان سے آج جائیں, پوچھیں کسی سے یہ کس کی قبر ہے, کسی کو نہیں پتا. یار یہ کون سے لوگ ہیں, جب دنیا تھی تب بھی یہاں میلہ لگا رہتا تھا, جب دنیا سے چلے گیا اب بھی میلہ لگا رہتا ہے. آخر ہیں کون یہ لوگ؟ سبب کیا ہے؟ کبھی غور تو کریں. اللہ نے یہ عقل دی ہے, سوچنے کے لیے دی ہے, یہ شعور دیا ہے, یہ ادراک دیا ہے, فہم و فراست دی ہے, اسی لیے تاکہ پتہ تو چلے نا. اور پھر اللہ والے تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو خدا کے نام پہ خرچ کر دیا ہے, کچھ اپنے پاس رکھا ہی نہیں. اچھا باقی تو کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے کہ نہیں ہے, لیکن محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا دوست ہے جس کا نام ابراہیم, جس کو خلیل اللہ کہتے ہیں. عربی میں خلیل کا معنی دوست ہوتا ہے. آپ کسی کو بتانا چاہیں نا تو یہی بتائیں گے حاذا خلیلی, یہ میرا دوست ہے, حاذا رفیقی, یہ میرا ساتھی ہے. تو یہ خلیل کا معنی دوست ہے. خلیل کی جمع ہے اخلا, یعنی کافی سارے دوست. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے, ان متقین کا رشتہ کام بھی آئے گا. دنیا میں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, صرف وہاں پہ سارے دشمن ہو جائیں گے. کہیں نیکی نہ دینی پڑے, وہاں ایک رشتہ کام آئے گا, وہ ہے متقین کا. اور وہ متقین کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاء الا المتقون, جن کو تم ولی کہتے ہو یہی متقین ہیں. تو یہاں رشتہ ہوگا تو وہاں کام آئے گا نا, یہاں نہیں ہوگا تو وہاں کیسے کام آئے گا؟ تو پتہ چلا ان سے یہاں پہ رشتہ رکھنا, ان مضبوطی سے ان کے دامن سے وابستہ رہنا, یہ دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سمجھنے کو تو بہت کچھ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آگ کا پجاری تھا. وہ کہنے لگے میرا مذہب سچا ہے. مشرک ہے, وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اور آپ ولی اللہ مومن ہیں, توحید پرست ہیں, اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں, میرے آقا کی رسالت کے قائل ہیں. فرمان لگے ہم سچے ہیں. پاس چل پڑی. آپ نے فرمایا اچھا آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جس کا ہاتھ جل گیا اس کا مذہب جھوٹا ہے, جس کا ہاتھ نہ جلا اس کا مذہب سچا ہے. یہ دلیل پیش کی. آپ نے غصے میں نہ اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا. نہ اس کا ہاتھ جلا مجوسی کا, نہ حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ جلا. آپ سجدہ ریز ہو گئے, عرض کرنے لگے میرے مالک یہ تو جھوٹا ہے, اس کا ہاتھ نہیں جلا, ہم تو سچے ہیں, اور میرا ہاتھ تو نہیں جلے گا, ہم سچے ہیں, اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ ہاتھ غیبی سے آواز آئی اے مالک بن دینار, اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا, ذرا جدا کر کے ہاتھ ڈال کے دیکھیں, ذرا جدا کر کے ہاتھ ڈال کے دیکھیں. تو اس لیے ہم کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے آگ سے بندہ بچ جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نا ایک عصا مبارک عطا فرمایا. رات کا اندھیرا تھا, فرمایا لے جاؤ, یہ تمہیں ٹارچ کا کام دے گا, روشنی کا کام دے گا. بات کو سمجھنا میں نے کیا کہا ہے. اب صحابہ جو تھے وہ 2 تھے اور ٹارچ ایک تھی. اب آگے چلے, اتفاق سے ایسا چوک آیا کہ ایک صحابی کا گھر ادھر ہے, ایک کا ادھر ہے. اب ادھر بھی اندھیرا ہے, ادھر بھی اندھیرا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب ادھر جانے والا تو وہی ٹارچ لے کے جائے گا, اور جو ادھر جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے مسئلہ استنباط کیا. ایک صحابی نے, اس نے کہا ایک اور عصا ڈھونڈا جو میرے محبوب کا لگا ہوا ہاتھ تھا, جہاں روشنی آ رہی تھی, اس سے جوڑا, وہ بھی ٹارچ بن گئی. بات آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ تو وہ بھی ٹارچ بن گئی, وہ اپنی طرف. اور میرے آقا علیہ السلام کے پاس جب صبح آئے, سرکار نے فرمایا بتائیں کیسا رہا آپ کا سفر؟ حضور آپ نے جو فیض دیا تھا نا, آپ کا ہاتھ لگا ہوا تھا, ہم نے دوسری جو ہے نا سٹیک سے عصا جوڑا ہے, وہ بھی روشن ہو گیا. ہم ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں بھی نور ہے, جب ہاتھ دیں گے تو ہمارا بھی دل نور علی نور ہو جائے گا. عزیزان محترم, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, خلیل کا ہمارا دوست ہے نا, یعنی دوستی کا تو اللہ نے اعلان کیا یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, میرے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اپنے پاس کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے, سب کچھ یار کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں. ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چراتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کی میرے مالک جس کو تو اپنا یار کہے وہ بھی یار کے نام پہ کچھ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
تو فرشتے نے اجازت لیا، اللہ اجازت دے تیرے یار کا امتحان لیتا ہوں۔ اجازت لے کے فرشتہ آیا اور ساتھ کھڑا ہو کے کہتے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اللہ کا نام لیا نا فرشتے نے، وہ جو یار کا نام سنتے یار کے چہرے پہ رونق آتی ہے نا کہ نہیں آتی، اور یار بھی حقیقی ہو تو پھر کیسی لذت ہوگی۔ اب جب یار کا نام سنا نا، کیفیت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا، سرور کی وادی میں چلے گئے۔ جب اس کیفیت سے بہ رہے تو فرمانے لگے ایک دفعہ پھر میرے یار کا نام مجھے سنا۔ تو وہ جو انسانی صورت میں فرشتہ آیا ہوا تھا نا، اس نے کہا مجھے کیا دیں گے آپ، مجھے کیا دیں گے؟ اس نے کہا یہ جو ریوڑ میں چرا رہا ہوں آدھا تیرا۔ تو پتہ چلا جو یار کے نام کا ذکر کرتے، جو ہم ان کی خدمت کرتے، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ میرا جملہ خطیب سنیں گے ان کو کام آئے گا، ہمارا سنا کے بھی ہمارے صرف اور صرف یہ ہم نے نقطہ اخذ کیا کہ یار کے نام پہ لٹا دینا اصل دوستی ہے۔ تو آدھی بکریاں دے دی، پھر انہوں نے یہ پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت۔ یہ اعظم میں جان کے پڑھ رہا ہوں، غلطی نہ نکلنا، عظمت پڑھیں گے تو اعظم مانا ہڈی ہوتا ہے، یہ لفظ اعظم ذات کے اوپر زبر ہے، یہ بھی غلطی اپنی درست کر لیں۔ یحیی العظام وہی رمیم، عظام عظم کہتے ہیں ہڈی کو، اور اگر آپ نے اس کے اوپر جزم پڑھی تو آپ کہیں گے وہ رب جو ہڈی والا ہے اور وہ ہڈی سے پاک ہے۔ سمجھ میں آئیے بات کہ نہیں ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلے تراویح کا جب موسم آئے گا، زندگی رہی تو یہ بھی درستگی ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا اب کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا جناب جو بچی ہوئی ہیں اور دے دیں گے۔ پھر نام لیا، ساری بکریاں دے دی، پھر کہنے لگے ایک بار پھر مجھے میرے یار کا نام سناؤ۔ اچھا یاری ہو تو پھر یار کا ذکر اچھا لگتا ہے نا۔ اچھا ہم ذکر کے قریب نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے یاری نہیں ہے۔ جن کی یاری ہیں وہ ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن بھی ذکر، نماز بھی ذکر، مجالس میں ان کا نام بھی ذکر ہے جی، اللہ اللہ کے ضربے لگانا یہ بھی ذکر، لا الہ کی ضربے لگانا یہ بھی ذکر۔ تو یہ ذکر کے لیے یاری شرط ہے، اس لیے تو اس کے یاروں کی مجلس میں جا کے ذکر کرتے تاکہ یاری پکی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تصوف شروع ہو گیا، کیا کریں؟ اب جناب والا انہوں نے کہا ایک بار پھر یار کا نام سنا ہے۔ انہوں نے کہا بکریاں تو ساری دے دی، اب کیا دے دیں، کیا دیں گے؟ کہنے فرمانے لگے بکریاں چرانے کے لیے بندے کی تو ضرورت ہوگی نا، میں ساری زندگی خادم بن کے ایک بار تو یار کا نام سنا۔ ہاں جی، جو تو مانگے رنگ کی رنگائی، مورا جو بن گری بھی رکھ لے موئی، یعنی میرا اپنا آپ ہی رکھ لے، یار کے نام پہ خود بکنے کے لیے تیار ہو۔ پھر اللہ کا جب وہ چل پڑے، انہوں نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، میں بشری صورت میں فرشتہ آیا ہوں آپ کے امتحان لینے کے لیے، کیونکہ آپ کی یاری کے زمین سے لے کر آج تک چرچے ہیں۔ جس کو اللہ اپنا خلیل کہے تو جو رب کے دوست ہوتے وہ یار کے نام پہ سب کچھ لٹا دیتے۔ دوستی کا پہلا طریقہ ہی یہی ہے، اصول ہی یہی ہے۔ عزیزان محترم، مولانا روم نے پھر ایک مثال سمجھائی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی مراقبہ، کبھی مکاشفہ، ہیں جی، کبھی جناب والا لطائف کے چکر، کبھی عبادات، کبھی اس کو دیکھنا، کبھی تصوف، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب ہر وقت اللہ کی طرف کیوں آپ کا دھیان رہتا ہے؟ تو آپ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ رکھ لو، اور دو بندے ساتھ کھڑے کیے، ان کے ہاتھوں میں تلوار دی اور کہا کہ یہ پورے شہر میں اس کو پھراؤ اور لوگوں کو کہو کہ ڈھول بجائیں، شور شرابہ کریں، اور جو بندے ساتھ تھے کہا اگر اس کے ہاتھ سے پیالے کا ایک دودھ کا قطرہ بھی گر جائے اس کا سر قلم کر دینا۔ اب سارا شہر پھرایا، جب واپس آئے تو پوچھا بتا کیا کیفیت ہے؟ سارا شہر میں شور شرابہ تھا۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ یہ میرے سر قلم کر دیں گے، میرا تو خیال تھا کہ دودھ سے کوئی قطرہ نہ گر جائے۔ مولانا روم نے فرمایا یہی بات ہے کہ تیرے لیے تو تلواریں دیکھ کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ایمان والوں کو اس کی توجہ سے ایمان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تاکہ کسی طرف توجہ نہ کرے، ایمان نہ غرق ہو جائے۔ ایمان کو بچانے کے لیے وہ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کسی وقت اجل آ جانی ہے، روح پرواز کر جائے گی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے سرگوشی ہو رہا ہے، اگر
اجازت ہے تو میں عرض کروں۔ اللہ والوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کو اپنے بزرگوں کی طرف سے ایک اصول سمجھایا جاتا ہے کہ طمع کرو مت، منع کرو مت اور جمع کرو مت۔ کسی دنیا دار سے طمع نہیں کرنا، اور اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو منع نہیں کرنا، آ جائے تو پھر اس کو جمع نہیں کرنا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ عشاء کے فرض کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چلو شکر ہے، یہ تو پتہ ہے، یہ تو ہونے سے شکر ادا کر سجڑے حالات ہیں۔ ویسے شاید ٹوٹل پوچھ لوں تو ٹوٹل میں سے ٹوٹل کوئی پتہ ہوگا۔ اب جناب آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی اتحیات پہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اب جو پیچھے مریدین ہیں سارے ادب والے تھے، ہمارے ہوتے تو شاید گال پڑ جاتے جی اگر آپ بھول جاتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہے تو نہ نماز پڑھایا کریں، کسی اور کو کھڑا کر دے، تھوڑے کاری ہے، لیکن ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولے۔ پھر نماز شروع کریں، اللہ اکبر، اتحیات کے بعد سلام، پھر رونے لگ گئے۔ جو پیچھے آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اور مریدوں میں کوئی عام لوگ نہیں تھے، حضور نظام الدین جیسے لوگ تھے، حضرت صابر پاک جیسے لوگ تھے، بڑے بڑے اولیاء کاملین تھے۔ انہوں نے سوال کیا، حضور کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ نماز کیوں مختصر کر دیا، حضور کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے لنگر کا جو اس وقت نظام ہے کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بدر الدین اسحاق کے پاس ہے۔ ان سے فرمایا کوئی چیز بچا کے تو نہیں رکھی کل کے لیے؟ کل کے لیے بچا کے تو نہیں رکھی؟ حضور ایک اشرفی پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا کل نمک لیں گے لنگر کے لیے، فرمایا لے آؤ۔ جب لے آئے اس اشرفی کو ہاتھ میں اٹھایا اور فرمانے لگے بڑا قیمتی جملہ، فرمانے لگے کل کے لیے کچھ بچا کے نہ رکھنا اور برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، یہ ناداری نہیں فضل باری ہے، یہ ناداری نہیں فضل باری ہے۔ اس اشرفی کو دیکھا اور فرمایا اشرفی دیکھنے میں تو کتنا چھوٹی ہے، لیکن تو آج بندے اور رب کے درمیان کتنا بڑا حجاب بن گئی ہے۔ وہ لذت عبادت ہی نہیں رہی کہ کل کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، اس کو پھینک دیا اور صدقہ کر دیا اور پھر نماز پڑھائی۔ تو میں پوچھتا ہوں جن کے بارگاہ میں ایک اشرفی پڑی ہو ان کو عبادت میں لذت نہیں ہوتی، اور جن کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہو پھر کہتے عبادت میں لذت نہیں ہے، کیسے لذت ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، ہمیں پھر آخری خلاصہ دہرا رہا ہوں کہ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا سے غافل کر، دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا سے، دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا سے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کو غافل کرتی ہے اور کون سی چیز اللہ سے ملاتی ہے۔ جو چیز اللہ سے ملائے اس کو پکڑ لیں، اور جو خدا سے غافل کرے دنیا اس کو چھوڑ دے۔ دنیا میں رہنا ہے ایسے رہنا ہے کہ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہتی ہے۔ اللہ کرے ہم دین اسلام میں رہیں اور پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔